یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کی فضیلت، روزہ اور خاص دعائیں۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنی حاجتیں اور دعائیں پورا سال یوم عرفہ کے لیے محفوظ رکھا کرتے تھے تاکہ اس مبارک دن اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کر سکیں۔ واقعی یوم عرفہ 9 ذوالحجہ دعاؤں کی قبولیت کا عظیم ترین دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ بزرگان دین اس دن عاجزی سے گھٹنوں کے بل گر پڑتے اور فرماتے تھے کہ آج کے دن سب سے برے حال اور مصیبت میں وہ شخص ہے جو یہ سوچ لے کہ میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس دن اپنے کسی بھی گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا نہ سمجھنا، بلکہ جو دل میں آئے مانگ لینا۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، میرے یہ بندے کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، یوم عرفہ کے دن اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ وہ مبارک رات اور دن ہے جس میں خلوص دل سے عبادت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آسمان کے دروازے اور عرفہ کا روزہ۔ حدیث پاک کے مطابق عام راتوں میں آسمان کے دروازے 3 مرتبہ کھولے جاتے ہیں، جمعہ کا دن 7 مرتبہ، جبکہ یوم عرفہ کا دن 9 مرتبہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس دن کا سب سے پہلا اور اہم عمل عرفہ کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے روزے کو 1000 روزوں کے برابر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن جو روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک اگلا سال اور ایک پچھلا سال۔ لفظ عرفہ کے معنی اور پس منظر۔ عرفہ کا ایک مطلب عطیہ کرنا بھی ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے۔ اس کا ایک مطلب پہچاننا بھی ہے، یعنی اپنی اوقات کو پہچاننا، اپنے گناہوں کو جاننا اور اپنے رب کی رحمت کو پہچان کر مغفرت کی درخواست کرنا۔ اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی تاریخی وجوہات درج ذیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب 8 ذوالحجہ کو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو آپ نے غور و فکر کیا کہ یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اس لیے 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ، سوچ و بچار کا دن کہتے ہیں۔ جب 9 ذوالحجہ کی رات دوبارہ وہی خواب آیا تو آپ کو پکا یقین، معرفت ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور 10 ذوالحجہ کو جب آپ نے قربانی کا پکا ارادہ کر لیا تو اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے تھے۔ اس دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ دوپہر ڈھلنے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک جو شخص بھی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل ہو گیا، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ تکبیر تشریق کا خاص منظر اور خاص وظیفہ۔ یوم عرفہ سے جو عمل شروع ہوتا ہے اور جسے کثرت سے پڑھنا چاہیے وہ ہے تکبیر تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جنت سے مینڈھا لے کر حاضر ہو جائیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بلندی سے نیچے آ رہے تھے تو انہوں نے پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور جب مینڈھا آتے دیکھا تو فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قربانی قبول ہو گئی اور جنت سے مینڈھا آ گیا ہے تو ان کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کو ان تینوں ہستیوں کے یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ انہیں ملا کر
تکبیر تشریق بنا دیا گیا۔ 9 ذوالحجہ کے دن کثرت سے یہ تکبیر پڑھنی چاہیے۔ یوم عرفہ کا خاص کلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بہترین کلمات کہے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو عرفہ کے دن کثرت سے پڑھیں۔ یوم عرفہ کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے: اے میرے بندو، میرے قریب آؤ، میری رحمت تمہارے قریب ہے۔ تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ دعا کے آداب: دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ایمان کی سلامتی، حلال رزق، اپنی فیملی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اس دن درج ذیل 2 قرآنی و مسنون دعائیں کثرت سے مانگیں۔ پہلی دعا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے اعمال میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دیں، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دوسری دعا: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، غم سے، عاجز ہونے سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض کے چڑ جانے سے اور لوگوں کے ظلم سے۔ یہ انتہائی جامع اور زبردست دعائیں ہیں جنہیں درود و سلام کے ساتھ ملا کر اس مبارک دن بار بار دہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔